جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سیگمنٹ ہم دو اہم ایشوز کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے 50 سے زیادہ ملکوں میں 50 سے زیادہ شخصیات کی جاسوسی کرائی، اور یہ سافٹ ویئر بھارت میں بھی استعمال کیا گیا، بھارت کے ذریعے کرائی گئی۔ اور اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کابینہ کے کچھ اراکین کی بھی فون ہیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسرا اہم واقعہ جو ہے وہ ہے، بھارت نے بالآخر یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے فیٹف میں پاکستان کے خلاف پوری مہم چلائی ہے، اور اب بھی گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے مودی سرکار کیا کیا کچھ کر رہی ہے، اس کے حوالے سے خود ان کے ایک وزیر نے اس کا ذکر کیا اور اس نے اعتراف کیا ہے۔ اتنا بڑے اعتراف کے بعد بھی اگر عالمی برادری بھارت کا ہاتھ نہیں مروڑتی تو قصور کس کا؟ اور یہ صاحب دیکھیں، بھارت، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ بھارت اس وقت بلو آئیڈ بوائے ہے ویسٹ کا، اور یہ بلو آئیڈ بوائے اس وقت سے بنا ہے جب سے کویڈ آیا ہے، کیونکہ اس وقت ساری کی ساری جو نظریں ہیں نا وہ بھارت کے اوپر ہیں۔ آج کل قربانی ہے، آپ نے دیکھا قربانی کا جانور کتنا پیارا ہوتا، ٹھیک، تو بھارت کی قربانی ہونے والی ہے کچھ عرصے کے بعد، اس کا لگ پتہ جائے گا کہ جب وہ چائنا کو کنٹینمنٹ کے چکر میں آئے گا تو اس کو اس کے ساتھ بیتتی کیا ہے، کیونکہ زمین جس پہ آگ لگتی ہے زمین اسی کی تپتی ہے۔ تو اب آگ لگانے کے لیے انہوں نے زمین بھارت کی چن لی ہوئی، لیکن یہ جو اپنا ہے یہ اس سے ذرا سا پہلے کا واقعات ہیں۔ یہ جو اسرائیلی سافٹ ویئر، دیکھیں پاکستان ہو یا کوئی اور مسلم امہ کا بندہ، ایک نیکسس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ نیکسس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر واضح کر کے بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ کا لفظ ہے کہ تم اشد الناس، کہ لوگوں میں سے، تم میں سے جو شدید ترین مخالف ہوں گے وہ دو لوگ ہوں گے، یہود والذین اشرکوا، اور جو کہ شرک کرتے ہیں، یہود اور ہنود شرک جو کرتے ہیں، یعنی آپ شرک جہاں بھی ہو رہا ہو، آپ پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، عیسائی ہوں اپنی توجیہ دیں گے کہ ہم کو اس طرح کی بات نہیں کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا تھا اس طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر کو بیٹا خدا کا مانتے ہیں، لیکن دلیلیں 100 دے کے کسی نہ کسی طریقے سے دیتے ہیں۔ جو خانہ کعبہ کے اندر واضح شرک ہوتا تھا، مطلب آپ نے سجدہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی تصویر کو، حضرت مریم کی تصویر کو نہیں دیکھا ہوگا، پیچھے لگی ہوتی ہیں اپنی جگہ لوگ، یہی انہوں نے جو باقاعدہ شرک جو کہ لات و نات اور حبل کا ہوتا تھا، وہ صرف اور صرف آپ کو بھارت میں نظر آئے گا۔ اور رسول اکرم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تک قبیلہ دوست کی عورتوں کی سرین جو ہے یہ بتوں کے گرد گھومے گی نہیں، آخری جنگ اور قیامت نہیں آ سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کی یو اے ای میں وہ لے کے گیتا اور اٹھا کے، اب وہ حدیث بھی پوری ہو گئی۔ تو یہ دو جو ہیں بنیادی طور پر ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے، اور اس گٹھ جوڑ کو اس نے ڈیوڈ بن گوریان نے باقاعدہ 1967 کی جنگ کے بعد یہ جیو کرونیکل میں چھپا تھا کہ ہمارا نیچرل الائی بھارت ہے، کیوں؟ پاکستان از آر آئیڈیولوجیکل ایکول، کوئی اور ملک نہیں کرتا، نظریے کی بیس پہ جو بنا، باقی سب اپنے اپنے ہیں، ایران اپنا عراقیوں کا، ایرانیوں کا، عراق عراقیوں کا، سعودیوں کا، پاکستان مسلمانوں کا، اس لیے ہمارا نہ، اس لیے ان کی باقاعدہ دیکھیں اس میں۔ اب دیکھیں اس میں انڈیا جو ہے اس میں بہت بڑا پارٹنر ہے، اگرچہ کہ کم از کم 50 ملکوں نے اس کو استعمال کیا ہے اس سافٹ ویئر کو، اور یہ سافٹ ویئر کون بنا رہا ہے؟ اپنا اسرائیل، اور اینٹی ٹیررزم بنا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جو سب سے بڑا جو واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے، وہ سٹوری کہتی ہے کہ 37 جو ہے سمارٹ فون جو ہیں وہ صحافیوں کے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے، ان لوگوں کے نکلے ہیں، جن میں جمال خشوگی بھی شامل تھا اور دوسرے لے کے ان کے اندر سے بہت سارے جیسے ان کو جب دیکھا گیا تو ڈیمیج ہو چکے ہوئے، 50,000 لوگوں کی لسٹ ہے، جن میں کم از کم 40 تو بھارت کے اپنے صحافی ہیں، اس میں سے انٹرنیشنل لیول پہ 65 جو ہیں کاروباری شخصیات ہیں، 85 کسی انسانی حقوق ورکرز ہیں، 189 جرنلسٹ ہیں، جن میں CNN کے بھی ہیں، سب ہیں اور سیاستدان بھی ہیں۔ آذربائیجان میں استعمال ہو رہا تھا، بحرین میں استعمال ہو رہا تھا، ہنگری میں استعمال ہو رہا تھا، بھارت میں استعمال ہو رہا تھا، قزاقستان، میکسیکو، مراکش، روانڈا، سعودی عرب اور اب یہ سارے ملک گر لیں۔ ان سارے ملکوں میں کہیں نہ کہیں کانفلکٹ زون موجود ہے، اور اس کانفلکٹ زون میں پھر سارے ملکوں میں مسلمان بھی، باقی سوائے ایک میکسیکو کو چھوڑ کے روانڈا میں مسلمانوں کا بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک۔ وہ یہ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ ان ساری چیزوں کے باوجود وہ اتنی بڑی انہوں نے پکڑی
انڈیا کے بارے میں جو انہوں نے کہ حالت یہ تھی کہ پورے کے پورے اقوام متحدہ کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا، کچھ نہیں ہوا. یہ اتنی بڑی یہ صورتحال پکڑی، کچھ نہیں ہوگا. فیکٹف کے بارے میں عثمان صاحب جس دن شروع ہے نا، آج سے 3 سال پہلے شروع ہوا تھا، میں نے 3 پروگرام کیا ہے. یعنی کہ پاکستان کو بالکل اس کو اگنور کر دینا چاہیے، جو کرنا ہے کرو، اس لیے کہ ان دا لانگ رن یہ آپ کے لیے صرف ایک پراپوگنڈا ٹیکٹس ہے، اور اس میں آپ کھا جائیں گے شکست. کیونکہ نہ آپ کے پاس عالمی سطح کا ٹی وی ہے. میں چین گیا نا تو انہوں نے کہا ڈو یو ہیو این انٹرنیشنل ٹی وی، انگلش چینل؟ نہیں، ڈو یو ہیو انٹرنیشنل ٹی وی، انگلش کو چھوڑو. میں نے کہا یس، میں نے برام گیا. کہتا مجھے پوچھتا ہے کہ اس کے ملکوں میں کورسپانڈنس کہاں ہیں. ہم نے تو اپنا سلیم سویٹ والے کو رکھا ہوتا ہے نا کورسپانڈنٹ، جس کے پاس کیمرہ ہے تو کورسپانڈنٹ ہو جائے. یعنی کوئی ہماری نیٹ ورکنگ ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کی نیٹ ورکنگ ہے. تو میں نے کہا تھا آپ شکست کھا جاؤ گے. آپ ایف اے ٹی ایف میں ایف اے ٹی ایف کا نقصان کوئی نہیں ہونا، بےزتی بدنامی یہ چیزیں زیادہ ہونی ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے ایف اے ٹی ایف کے کھاتے میں ہم نے چھری رکھی ہوئی تھی اپنے بندوں کو چلانے کے لیے. ہم نے چھری رکھی ہوئی تھی، یہ کرو گے تمہیں ہم بدنام کرنا چاہتے، یہ نواز شریف میں ایف اے ٹی ایف میں بدنام کرنا چاہتے، یہ زرداری میں یہ ان کی منی لانڈرنگ کا ایف اے ٹی ایف سے تعلق ہے. آپ مجھے بتائیں وہ منی لانڈرنگ دنیا پوری میں ہو رہی ہے، پورے کے پورے آف شور کمپنیز کا 250 آف شور جزیرے ہیں جہاں سے ہو رہی ہے، وہ تو نہیں چھیڑتے. وہ کہتے ہیں ریلیٹڈ ثابت کرو ٹیررزم کے استعمال ہے. لیکن نہیں، ہم تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈسین. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اتنے اس کے باوجود بھی ہم کچھ کہہ لیں، عالمی ضمیر ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، کچھ نہیں. بس اس کا ہاتھ مروڑنے والا ہے ہی کوئی نہیں. نہیں اس وقت بلو آئیڈ پہ ہے نا. لیکن آپ کو کھڑا بلو آئیڈ کے بعد بھی تو کوئی ایک سینیریو یہ بلڈ ہو رہا ہے. آپ کو میں پہلے بھی کہا، 3-4 چینلوں پہ کہا ہے، ایک ہوتی ڈپلومیٹک پالیسی، ٹھیک سائیں ٹھیک ہے، یہ ہے وہ. ایک ہوتی ہے عسکری پالیسی، وہ مختلف ہوتی ہے. ظاہر ہے عسکری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ طالبان ہمارے دوست ہیں، ہمیں راستہ وہی دیں گے. ڈپلومیٹک میں ہم سب برابر ہیں، بہت اچھا ہے، افغانستان کے تمام جو مرضی کہتے جاؤ. لیکن آپ کا عسکری لیول پہ ایک دنیا کی ہر ملک کا عسکری پالیسی اور ہوتی ہے. پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کبھی ایک ساتھ نہیں ہوتے. ظاہر ہے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، جو شاہ محمود قریشی کہے گا بھائی یہ ایک پیج جو ہے یہ ایک پیج ہے، اس کو پھاڑ دینا چاہیے. اچھا، ایک پیج نہیں چل رہا، ایک پیج ختم کرو گے تب ٹھیک ہو. وہ اس کو ہے ہمارے پاس اس کا فیٹف والا اس کا انڈین کا اس کا نہیں سنائے جی. وزیر خارجہ صاحب نے جو کہا ہے کہ فیٹف کے حوالے سے مودی حکومت کر کیا رہی ہے اور پاکستان کو ذرا سنائے، پھر اس کے بعد بات چیت کرتے. نہیں ہے؟ اچھا چلیں بہرحال وہ دنیا نے سنا ہوا ہے، لیکن اس پہ سنانے بھی کیا. اچھا ایک پتہ ہے کہ نا ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگلے کو ایک مذاق بن جاتا ہے بتانے کے لیے کہ ہم نے کروا دیا. نہ بھی کروایا ہو، اول تو کروایا انہوں نے تھا، انہوں نے پریشر یوز کیا، لیکن آپ کی ڈیفیٹ آ گئی نا. آپ اگر پہلے 6 اکانومسٹ نے ان دا بگننگ، 6 بڑے جن میں کیسر بنگالی دوسرے لوگ سامنے کہا تھا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ پنگا مت لو، اس پنگے کی بنیاد پہ تمہیں دنیا جان کو تباہ برباد کیا. لیکن عثمان صاحب ہم اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ نہیں کر سکے کہ انڈیا کی کتنی بڑی شکست ہوئی افغانستان. یعنی آپ سوچیں اس ریجن میں اگر کسی کو جوتے پڑے ہیں تو صرف انڈیا کو پڑے ہیں، نہ تاجکستان کو پڑے ہیں، نہ ازبکستان، نہ ہمیں پڑے ہیں. ہمارا حالت تو ٹھیک ہو گئی تھی آخر میں، ان دا لانگ رن بہت بہتر ہو گئی تھی. تو آج بھی ارشاد صاحب نے لکھا ہے کہ مولا عمر کی جو وصیت تھی 2003 میں جو لے کے آئے تھے کہ پاکستان کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. وہ جلال الدین حقانی صاحب لے کے آپ نے آپ کا کوئی جشن ہی نہیں ہے. یعنی آپ بلکہ الٹا خوف ہے. آپ اتنا بھی انڈیا کو بدنام نہیں کر سکے جتنا افغان سفیر کی خاتون جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک طرف پورے وہ بارڈر پہ پاکستانی کرنسی برآمد کرا رہے ہیں، انڈین ایجنٹوں کو وہاں سے بھگا رہے ہیں، تو ہم ان سے ڈرے ہوں. عثمان صاحب جس گورنمنٹ کو آپ مان رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر تورخم کے اوپر ٹھیک ہے منظور پشتین جو ہے وہ جھنڈا لہرا دے تو آپ کی گورنمنٹ اس قابل ہے کہ اس کو مانا جائے؟ اسپن بلدک میں محمود خان اچکزئی اپنا جھنڈا لہرا دے، آپ کی گورنمنٹ اس قابل ہے کہ آپ کو مانا جائے؟ ٹھیک ہے، وہاں ان کا جھنڈا کس کا ہے؟ طالبان کا. آپ کہتے نہیں اشرف غنی صاحب، آپ کے منہ میں زبان نہیں آتی؟ کس بٹی کے بنے ہوئے یار؟ نہیں، آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا اس میں جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس باتیں کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن ہمارا منہ نہ کھلواؤ.
افغان حکومت کو کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کی منتیں بھی وہ کر رہے کھولو ہیں کہ بھائی۔ جناب اپنا سفیر واپس لے کے کس آؤ، خوشی کیوں لے کے میں؟ گئے ہو؟ یہ میرا خیال ہے بریک لے لیں، اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ یہی ہے، ہاں۔ اس پریس کانفرنس کا کچھ نکات بھی سنائیں گے اور جو مبینہ اغوا کا جو ڈرامہ رچایا گیا وہ تھا کیا، اس کے اوپر کریں گے بات۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے پھر ذکر کریں گے اس مبینہ اغوا کا۔